فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے اپنے رب ہی کے لیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ یہ قرآن عزیز کی سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تقریباً ہر مسلمان چھوٹے بڑے کو یہ سورہ کوثر زبانی یاد بھی ہے۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ تعالی، جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث مولانا محمد صابر صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو ترجمہ اور تفسیر میں شاگرد ہیں، شیخ الکل فی الکل شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور دوسرے رخ پہ شاگرد ہیں حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ جب تفسیر میں یہ سورہ مبارکہ سبق میں ہمیں پڑھاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری آیت کریمہ میں پروگرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری آیت کریمہ میں انجام دشمنان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قرآن ایک ایسا علم کا سمندر ہے نا، جو مسلمان جو عالم اس قرآن کی گہرائی میں غوطہ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو الگ قسم کے موتی عطا فرماتے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ دونوں بزرگ جن کے شاگرد تھے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے ایک اور شاگرد ہوئے ہیں پٹھانوں میں مولانا محمد طاہر صاحب پنج پیر والے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ذکر فرمائی، 4 کام بتائے، اور ان 4 کاموں کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا۔ فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، 2 کام آپ نے کرنے ہیں، 2 کام میں اللہ کروں گا۔ پہلا کام جو میں نے کرنا ہے، میں آپ کی شان کو بڑھاؤں گا، آپ کی عزت آپ کا مقام بڑھتا ہی جائے گا، کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ دوسرا کام جو اللہ نے فرمایا میرے ذمہ ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا۔ آپ کے ذمہ بھی 2 کام ہیں۔ یا اللہ، وہ کون سے 2 کام ہیں؟ فرمایا فصل لربک وانحر، جب بھی نماز پڑھ تو اپنے رب کے لیے قربانی کر، تو اپنے رب ہی کے لیے کر۔ یہ ماہ ذی الحجہ جس کی آج 4 تاریخ تقریباً گزر چکی ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے 4 عبادات ایسی رکھی ہے جو اسی ماہ مبارک میں ادا ہوتی ہیں، باقی سال کے 11 مہینوں میں وہ 4 عبادات ادا نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، حضرت مفتی صاحب نے حکم دیا، میں نے کہا کہاں پہ سبق پہنچا ہے؟ تو کہنے لگے آپ کی مرضی ہے۔ پھر میں نے کہا جو ہمیں استادوں نے سبق اس موقع پہ پڑھایا ہے، جو ہم نے ان سے اس موقع پہ سنا ہے، وہی سبق اپنے اساتذہ اکرام سے پڑھا ہوا آپ حضرات کے سامنے سنانا ہے۔ صرف 10-12 منٹ انشاءاللہ، وقت زیادہ آپ کا نہیں لیا جائے گا۔ اور میں راستے میں سوچ رہا تھا، نماز کے بعد بھی 2 منٹ بیٹھا تو سوچنے لگا کہ کسی جگہ پہ بندہ جاتا ہے تو بندہ کھل کے باتیں کرتا ہے، اور کچھ ایسے مقام ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی بستی ہے جلالیہ۔ ہم اپنے استادوں کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے پاس آیا کرتے تھے،
دوسرے بزرگ مفتی صاحب کے والد صاحب زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت سلامتیاں دے ان کے پاس. اور یہ زرخیز علاقہ ہے، یہاں تو علماء ہی علماء ہے، یہاں تو ہر بات سوچ سمجھ کے کرنا پڑتی ہے. بہرحال اللہ جو اس مختصر وقت میں توفیق دے، ایسی بات کرنے کی توفیق دے جو میرے لیے، آپ کے لیے دنیا قبر حشر آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے. اس ماہ مبارک میں مسلمان 4 عبادات ادا کرتے ہیں جو اس ماہ ذوالحجہ ہی میں ادا ہوتی ہیں، باقی 11 مہینوں میں یہ 4 عبادات ادا نہیں کی جاتی. پہلی عبادت حج بیت اللہ، اللہ کے پاک گھر کا حج ہے. آج ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے یا یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان رک کے رہ گئے اللہ کے گھر میں حج ادا کرنے کے لیے آج ہم نہیں جا سکتے. جو وہاں پہ ہیں وہ لوگ حج والی عبادت ادا کریں گے. حج کیسی عبادت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ مسلمان جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اپنے حج کو گناہ سے، فسق و فجور سے بچاتا ہے، حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ اس حج جیسے عمل کی برکت سے اس کی ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ حج کرنے والے کے لیے. اور جس پر حج فرض ہے اور وہ فریضہ ادا نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہے اور یہ حج کا فریضہ ادا نہیں کرتا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے. یہ حج عاقل، بالغ، صحت مند، صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض ہے، جس کے پاس اپنے گھر سے لے کر مکہ کی وادی تک پہنچنے کا کرایہ، وہاں جتنا عرصہ رکے کھانے پینے کا خرچہ، واپس پلٹ کے اپنے گھر تک پہنچنے کا کرایہ، اور گھر کے جن افراد کو گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے کھانے کا سامان کی طاقت جس کے پاس ہو، اس پہ زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا یہ فرض ہے. یہ ماہ ذوالحجہ میں ادا کیا جاتا ہے. ہمارے استاد سبق میں فرمایا کرتے تھے کہ حج اللہ کے پیاروں کی کچھ پیاری ادائیں ہیں. اللہ کے پیاروں کی کچھ پیاری ادائیں جو اللہ کو پسند آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کے ارکان بنا کے محفوظ کروا دیا کہ یہ ادائیں قیامت تک ہر سال مسلمان آ کر اسی طرح پوری کرتے ہیں. دوسری عبادت جو مسلمان اس ماہ ذوالحجہ میں ادا کرتے ہیں وہ عبادت تکبیرات تشریق والی عبادت. یہ تکبیرات تشریق جو مسلمان ماہ ذوالحجہ کی 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک 23 نمازوں کے بعد ہر عاقل بالغ مسلمان مرد ہو یا عورت ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پڑھتا ہے. اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ بلند آواز میں پڑھے. عورت چونکہ خود پردے کی چیز ہے اس کی آواز کا بھی پردہ ہے، وہ آہستہ آواز میں پڑھے گی لیکن پڑھیں گے ضرور. اس عبادت کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تکبیرات تشریق والے جملے اتنے پسند کیوں کیے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کلمات کا 23 نمازوں کے بعد پڑھنا واجب قرار دے دیا. آپ اس ماہ ذوالحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہر مسلمان کسی نہ کسی طریقہ سے سنتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا ابراہیم یہ بیوی اور بچہ خانہ کعبہ جہاں پہ بنایا جائے گا وادی غیر ذی زار وہاں پہ چھوڑا جہاں بیت اللہ بھی بنا ہوا نہیں تھا، اس کی بنیادیں بھی مٹی میں چھپی ہوئی. واپس پلٹے تو بیوی نے پوچھا کدھر جاتے ہو؟ کہا اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی کے حکم پہ واپس پلٹ رہا ہوں. چلے گئے. 6 یا 7 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پلٹ کے واپس آ رہے ہیں نا، اب یہاں پہ استاد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ جو سال 2 سال 5 سال 6 سال کسی غیر ملک میں مزدوری کرنے کے لیے کام کے لیے جاتا ہے، واپسی پہ جب آتا ہے اور رشتہ داروں کا خیال بھی ہوتا ہے لیکن اس کے گھر میں جب بچے ہوں تو بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے بچوں کا خیال آتا ہے، ایسے کھیل رہا ہوگا، ایسے چل رہا ہوگا، اتنا پیارا ہو گیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے معصوم دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے گئے،
راستے میں خیال آ رہا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، میری انگلی پکڑ کے چلے گا۔ اللہ نے حکم دے دیا ابراہیم سب سے پیارا تجھے تیرا بیٹا ہے، اس کو میرے نام پہ قربان کرنا ہے۔ پہنچے، بیٹے کو ملے، پیار بھی کیا ہوگا سب کچھ، لیکن اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کے 23ویں پارہ میں آتا ہے، لے کے چل پڑے جہاں آج حجاج کرام قربانی والا عمل ادا کرتے ہیں، وہاں پہ لے کے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پہنچ گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، بیٹے کو لٹا دیا۔ قرآن پاک کہتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بال اپنے بیٹے کو لٹا دیا، دونوں تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، والد ذبح کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام تیز دار چھری ہاتھ میں پکڑتے، اپنے معصوم بچے کی معصوم گردن پہ چھری چلاتے ہیں، لیکن یہ چھری، یہ اسباب بظاہر نظر آتا ہے کہ نقصان پہنچاتے، لیکن یہ نقصان تب پہنچاتے ہیں جب اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں موجود چھری کو معصوم اسماعیل کے گلے کے کاٹنے سے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس اللہ نے منع کیا جس اللہ نے آگ کو منع کر دیا تھا کہ میرے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے۔ اس اللہ نے چھری کو کاٹنے سے منع کر دیا جس اللہ نے یوسف کو کنویں سے اٹھایا، مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اس اللہ نے چھری کو کاٹنے سے منع کر دیا جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپنا میں معصوم تھے، چھوٹے سے صندوق کو دریا کی لہروں کے حوالے ماں کرتی ہے، تو لہروں کو اللہ نے منع کر دیا تھا اس معصوم سے صندوق کو نہ الٹنا ہے، نہ اس کو ڈبونا ہے، محفوظ اس کو خاص مقام تک پہنچانا ہے۔ اس اللہ نے چھری کو کاٹنے سے منع کر دیا تھا جس اللہ نے بغیر چپو کے، بغیر انجن کے، نوح علیہ السلام کی کشتی کو پوری دنیا پہ سیلاب محفوظ جودی پہاڑ تک ٹیک کر روک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھیں بند کر کے اس کی گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری کاٹتی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل یہ جنت سے دمبا لے جاؤ، میرا خلیل اسے بتاؤ کہ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اس کو ذبح کروا دو، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہنچے نہ دیکھا ابراہیم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ نیچے لیٹا ہوا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، اگر آنکھیں کھول کے اپنی اولاد بچے کو دیکھتے تو کہیں بیٹے کی محبت کی وجہ سے اللہ کا حکم پورا کرنے میں سستی نہ ہو جائے، آنکھیں بند کر کے چھری چلا رہے ہیں۔ ایک جبرائیل ہے فرشتوں کا سردار، دوسرا اللہ کا خلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرشتوں کے سردار کے جسم میں طاقت نہیں ہے، وجود میں جرأت نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کے پیچھے کرے، ہاتھ لگانے کی جرأت نہیں۔ پاس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں یہاں آیا، میں تھا، میرا بیٹا تھا، اور تو کوئی تھا ہی نہیں، یہ آواز کس کی ہے؟ آنکھیں کھول کے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے جبرائیل علیہ السلام ہے اور دمبا آگے کر کے چھری اس پر چلانے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑا، گلے سے چھری ہٹائی، دمبا ہاتھ میں پکڑ کے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام جن کے گلے سے چھری ہٹی تھی نا، نیچے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد، سب سے بڑا اللہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جو چھری کے نیچے لٹا کر بھی بچانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ یہ تین افراد کے جملے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے کلمات، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بولے ہوئے کلمات، اللہ اکبر وللہ الحمد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بولے ہوئے کلمات۔ اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم دے دیا 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازوں کے بعد ہر عاقل بالغ مسلمان ان کلمات کو ذی الحجہ کے دنوں میں ادا کرتا ہے۔ یہ عبادت بھی ماہ ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، واپسی پہ پلٹ رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے اپنی امت کو میری طرف سے جا کے سلام دے۔ جب یہ حدیث استاد جی رحمہ اللہ ہمیں سبق میں پڑھا رہے تھے تو سب طلباء کو خاموش کروا کے کہنے لگے دیکھو ہم امتی اس نبی کے ہیں جس نبی کی امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ سب کلاس والوں کو، جماعت والوں کو استادوں نے کہا سب کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے اپنی امت کو میری طرف سے سلام دینا، اور انہیں کہنا جنت ایک چٹھیل میدان کا نام ہے، جو تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو گے تو ہر نکلے ہوئے زبان سے جملے، جس جملہ میں اللہ کی تعریف ہے اس کے بدلہ میں اللہ جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دیں گے۔ یہ اس ماہ ذی الحجہ کے ان دنوں کا وظیفہ ہے جہاں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، وہاں پہ ان تکبیرات کو عام زبان مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری عبادت جو مسلمان ادا کرتے ہیں وہ قربانی والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب قربانی کی تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو میں قربان ہونے والے ہر جانور کے وجود پر ہر بال کے بدلہ میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ اور استاد جی کری چاند صاحب اس دن ایک جگہ درس دے رہے تھے تو فرمانے لگے جو بکرا ذبح کرے نا گھر میں بکرا، اس بکرے کی دم کاٹ لو، اپنے گھر کے خاندان کے سارے بندوں کو بٹھا کے کہو کہ اس دم پر جو بال اللہ نے اپنی قدرت سے اگایا ان کی گنتی کرو، تو پورا خاندان پورا گھر مل کر بکرے کی دم پر اگنے والے بالوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو اس جانور کے وجود پہ جو بال ہیں ان بالوں کا حساب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مقصد اس قربانی والے عمل پر اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب عطا فرما دیں۔ پھر قربانی کے مسائل آپ کے پاس مفتی صاحب ہیں، عموماً یہ آپ کے سامنے عرض کرتے رہتے ہوں گے، آپ کو بتاتے رہتے ہوں گے۔ اور چوتھی عبادت مسلمان جو اس ماہ ذی الحجہ میں ادا کرتا ہے اور دنوں میں یہ عبادت ادا نہیں ہوتی، وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز یہ مسلمان ہے جس کی خوشی اور غمی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ غیر مسلموں کے غم کی طرح ہمارا غم نہیں ہے کہ میرا والد فوت ہو جائے میں غم میں آ کر شراب پیتا جاؤں، کسی کو ملوں ہی نہیں، تنہائی میں چلا جاؤں۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا۔ نہ ہماری خوشی غیر مسلموں کی خوشی کی طرح ہے کہ وہ اپنی خوشیوں پہ زنا کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس خوشی کے دن میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مسلمان غمی میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور خوشی میں بھی۔ عام دنوں میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، 5 مرتبہ اقامت پڑھی جاتی ہے، نمازی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو نہ اس نماز کے لیے اذان ہے نہ اس نماز کے لیے اقامت ہے۔ پھر بھی مسجدوں میں کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان بتاتا ہے یہ عید اللہ کی طرف سے مجھے جو خوشی کا دن ملا ہے، میں اس خوشی کے دن میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ اور یہ پابندی ایسی ہے جب مسلمان عید کی نماز ادا کرتا ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے نماز ادا کر کے فارغ ہوتا ہے نا، تو اس عید کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس عید سے لے کر پچھلی عید تک سال پورے کے درمیان جو صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ اس مسلمان سے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عید کی نماز کی برکت سے سارے سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہرحال یہ موقع کی مناسبت سے حضرت مفتی صاحب کے حکم پر کچھ اساتذہ اکرام سے پڑھا ہوا سبق آپ حضرات کے سامنے سنا دیا ہے۔ اگر اس میں کوئی صحیح چیز ہے تو میرے اساتذہ کا فیض، ان کی دعائیں ہیں۔ اگر میرے اس بات کرنے میں کوئی کمی کوتاہی غلطی ہے تو یہ میری ذات کا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف کر کے میری آپ کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا